بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام گوہر سیال ہے۔ ناظرین، اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں، یعنی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک نکاح ہوا تھا وہ اب طلاق کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ برات گئے تک پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر بڑے اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا نئی ایک آپس میں جو گٹھ جوڑ تھا وہ آخرکار اختتام کو پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں، بڑے بڑے دعوے، عمران خان کی رہائی اب روک نہیں سکتی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے دوسری ملاقات، یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے۔ فیلڈ مارشل اور عاصم منیر کی یہ دوسری ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے اور اس میں بھی عمران خان کی رہائی کا جو ہے وہ تذکرہ ڈسکس کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے جلسے میں عمران خان کے حق میں نعرے لگائے گئے ہیں۔ یہ کراچی میں پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا ہے اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا نام لینے والے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ان کے رہنماؤں کی جانب سے ڈنڈے پڑے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ فیصل واڈا نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے، کیونکہ فیصل واڈا کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ نواز شریف کے جو بیمار ہونے کی جو رپورٹ تھی، وہ کہتے ہیں میرے گھر کا ایک کتا ہے، اس کے جو خون کا سیمپل ہے یا بلڈ سیمپل لیا گیا اور اس کی جو رپورٹ بنائی گئی اور نواز شریف کے نام کے منسوب کر دی گئی۔ شیر افضل مربت اور علیمہ خان کے درمیان یہ چپکلش کیوں شروع ہوئی ہے؟ شیر افضل مربت کیا چاہتے ہیں، علیمہ خان کیا چاہتی ہیں، اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ 50 لاکھ موٹر سائیکل جو ہے وہ انڈیا کے اندر داخل کرنے کے آپ پلان سوچا ہے گورنر سندھ نے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا اس مرتبہ جنگ لڑے گا تو ہم 50 لاکھ موٹر سائیکلوں کی ریلی نکال کے انڈیا کے اوپر قبضہ کریں گے۔ یہ بات کی ہے جناب سندھ کے گورنر ٹیسوری صاحب نے جو ہے۔ اب ان تمام خبروں کی تفصیلات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر کا تعلق کو پنڈی اور اسلام آباد کیا ہے، یعنی کہ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت کا شہر ہے اور حکومتی شہر کہلاتا ہے، اور پنڈی جو ہے آپ سب کو پتا ہے کہ اہم ترین جو ہے ملکی طاقتور حلقوں کا شہر ہے۔ اب ان دونوں، کیونکہ یہ ہے تو بڑے جرما شہر، لیکن ان کے درمیان اب بڑے بڑے دو دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے مطابق ان دونوں شہروں کے درمیان جو ہے وہ طلاق ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے اب وہ راہیں جدا ہونے لگی ہیں۔ ایسی وجہ کیا بنی ہے کہ اب اچانک جو ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے خلاف ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے پیچھے کچھ ایسے چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو فیصل واڈا، آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے وہ آج کل مسلم لیگ نون یعنی کہ حکومت کے اوپر تنقید کر رہا ہے، حالانکہ جو فیصل واڈا ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ووٹروں سے ہی مل کر جو ہے وہ سینیٹر بنا ہے، اور آج کل وہ خود جو نواز شریف ہے اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور وہ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف نے رپورٹیں بنوائی تھی وہ فیصل واڈا کا پپی کے نام کا کتا ہے، اس کی جو بلڈ سیمپل لی گئے اور نواز شریف کی وہ پلیٹلیٹس جو کم ہوئے تھے وہ رپورٹس کتے کے خون سے بنائی گئی تھی۔ اچھا، اس کی ایک اور دوسری روشنی میں بتاتا چلوں کہ دو بندے بڑے امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں۔ ایک کا نام ہے فیصل واڈا اور ایک کا نام ہے جناب محسن نقوی صاحب۔ اب محسن نقوی کے بارے میں بھی یہ خبریں زیادہ عام ہو چکی ہیں کہ محسن نقوی یا تو جھنگ سے الیکشن لڑیں گے یا پھر لاہور کے ضمنی الیکشن میں وہ حصہ لیں گے اور وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں آ جائیں گے۔ وزیر دوڑ تو نہیں ہوگی، سیدھے سیدھے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو یہ جو بات اب سامنے آ چکی ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف اور جو موجودہ حکومت بیٹھی ہے اس کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی بنچوں کے درمیان جو ہے بڑی دراڑ سامنے آئے گی۔ اگر جنگ کی بات کی جائے تو کل میری اس حوالے سے جنگ کے جو رہنما ہیں شیخ وقاص اکرم، جس کی سیٹ کے اوپر اس وقت ان کی سیٹ جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ بچ جائے گی، کبھی ایسا لگتا ہے کہ جی اڑا دیا جائے گا۔ میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ سارے ریومرز ہیں، میرے تک ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور اگر ایسا کوئی کر لیتا ہے تو میں الیکشن لڑنے کو تیار ہوں۔ یہ شیخ وقاص اکرم نا میرے ساتھ ان کی ڈسکس ہو رہی تھی۔ اچھا، اب محسن نقوی کے بارے میں یہ خبریں چھوڑی جا رہی ہیں کہ وہ لاہور کے ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اب لاہور کے ضمنی الیکشن میں اگر وہ حصہ لیتے ہیں
تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ لاہور میں ضمنی الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آپ کا وہاں پہ کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گی، اور ڈیفینیٹ جو ہے وہاں پہ آپ کو محسن نقوی جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حمایت سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑیں گے. اور لڑنا کیا ہے، ان کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ تیار بھی ہو چکا ہوگا اگر وہ لڑنا چاہیں تو، اور وزیر اعظم کا جو حلف ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہوگا، تو ان کو اب کو روک نہیں سکتا. محسن نقوی اگر چاہیں تو وزیر اعظم سے کوئی اوپرا درجہ جو ہوتا ہے وہ بھی اس وقت موجودہ نظام سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ اب جو راہیں اچانک جو ہیں فیصل واڈا کی تنقید اور محسن نقوی جو کہ وزیر اعظم کی دور میں شامل ہوئے ہیں، اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت مل کر بیٹھی ہے یہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کنارہ کشی کرنے چاہتی ہے. مطلب شہباز شریف جیسے بندہ جو اٹھتا ہی سیٹی کے اوپر ہے، سوتا بھی سیٹی کے اوپر ہے اور چلتا بھی سیٹی کے اوپر ہے، اشارے کے اوپر چلتا ہے، جس کی رسی جو ہے وہ کسی اور میں پکڑ کے گھسیٹا ہوا ہے، اس جیسا بندہ جو تابع دار شاگرد ہو، تو تابع دار ایک چپراسی کی طرح وہ نوکری کر رہا ہو، تو اس سے بھی کوئی اگلا کوئی درجہ جو رہتا ہو تو وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا. اچھا یہ ساری سٹوری جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اچانک اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی حکومت کے درمیان جو ہے اچانک دراڑ کیوں آئی ہے؟ یہ خبر کوئی لوگ اس کو بڑا ڈینائی کریں گے، آپ میں سے بھی کافی لوگ اس خبر سے لا علم ہوں گے کہ کچھ دن پہلے ایک ہفتہ ڈیڑھ پہلے کی بات ہے، نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ، اور نواز شریف نے عمران خان کو تھپکی دیے جا کے. یہ کچھ لوگوں نے ڈکے چھپے الفاظ میں بات کی اور میں تھوڑے سے کھلے الفاظ میں بات کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب نے ملاقات میں عمران خان صاحب کو تھپکی دی ہے اور کہا ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، ہم جلد اس نظام سے چھٹکارا حاصل کریں گے. اب اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ یہ حکومت یعنی کہ نون لیگ جو ہے، جس کے لیے ہم نے یہ سارا فارم 47 لانچ کیا، جس کے لیے ہم نے وزیر اعظم کی 17 سیٹیں جتوا کے ان کو وزیر اعظم دی شپ دی، اور وہ اب جا کے جو عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ کے جو مخالف گنے جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو لہذا ان کو بھی چلتا کریں، کوئی تیسرا جو ہے وہ نظام لے کے. اب تیسرا نظام یہ ہو، میرے خیال میں تیسرا نظام یہ ہوگا کہ محسن نقوی وزیر اعظم بنیں گے اور کیئر ٹیکر جو ہے ایک سسٹم چلایا جائے گا، اور وہ کتنی دیر تک چلتا ہے. اور یاد رکھنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور مسلم لیگ نون کے کارکن یہ بات آج نوٹ کر لیں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں آپ لوگ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. یاد رکھنا یہ جو ابھی حکومتی سیٹ اپ ہے یہ جلد گھروں کو روانہ ہو جائے گا، اور ایک کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہوگا اس کی طرف جو سسٹم آگے لانچے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ممکنہ طور پہ جو ہے وہ اب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے اور پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ مل کر جو ہے اس سسٹم کے خلاف سڑکوں پہ نظر آتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. اگر محسن نقوی وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو شہباز شریف اپنی کابینہ کے کافی لوگوں کو لے کر اس سسٹم سے باہر ہو جائیں گے. نواز شریف صاحب پہلے ہی اس سسٹم سے اپنے لوگوں کو سائیڈ لائن کر چکے ہیں، اور بڑے بڑے استعفے جو ہیں آنے والے دنوں میں آپ کے خبروں کی زینت بنیں گے. ناظرین، فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے دوسری بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور اس ملاقات میں کیونکہ ڈیفینیٹ عمران خان کے بیٹوں کی حال ہی میں امریکہ کے اہم ترین لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ملاقاتوں میں انہوں نے سارا کچھ وہاں پہ بتایا ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں. ایک بینیفیشری جنگ ہے جس کے اوپر امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سسٹم سے جتنا اسے فائدہ حاصل ہو سکے وہ فائدہ حاصل کرے. جب کوئی نیا سسٹم آئے گا، چاہے وہ نواز شریف صورت ہو چاہے عمران خان کی صورت میں ہو، وہ اس کے ساتھ اپنی الگ ڈیل کریں گے. تو ان کے بیٹوں کے بعد کیونکہ انہوں نے کافی بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور انہوں نے پاکستان کے اندر جو رول آف لا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، عدالتوں کے جو وقار متاثر ہوا ہے، ان تمام ایشوز کے اوپر انہوں نے کھل کر وہاں پہ باتیں کی ہیں، اور یہ ٹرمپ تک باتیں پہنچی ہیں. کیا ٹرمپ کو ان چیزوں کا کیا علم نہیں ہوگا؟ یہاں پہ ایک عام جیسے بندے کو اگر اتنا علم ہے تو ٹرمپ ایک پوری دنیا کے اوپر نظر رکھے بیٹھے ہیں، انہیں بھی پاکستان کے حالات کا اندازہ تو ہوگا، اور وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب ٹرمپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رول ایسا ادا کرے کہ جو کہ پاکستان کے اندر ایسی جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے وہ آ سکے.
میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ ایسا کرے گا. کوئی امریکہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ جو ایک قوم ہے یا عوام اور فوج کے درمیان ہمیشہ وہ ایک سپیس کریٹ کر کے رکھتا ہے. امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آئیں اور وہ اس پاکستانی فوج کے وزیر اعظم بھی بنے اور اس قوم کے وزیر اعظم بنے اور دونوں ایک پیج کے اوپر آئیں. تو یہ امریکہ تو کبھی نہیں چاہے گا. امریکہ ہمیشہ جو ہے وہ لبنان، شام، سیریا جیسے عراق میں ہوا، وہاں پہ فوج اور عوام کے درمیان نفرتیں پیدا کرواتا رہا. وہاں پہ رجیم چینج کروانے کے بعد لوگوں اور فوج کے درمیان جو نفرتیں بڑھاتا رہا اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے حکومتیں کی. تو امریکہ وہی فارمولا پاکستان کے اوپر بھی لاگو کرے گا. وہ کبھی نہیں سوچے گا کہ ٹرمپ عمران خان کے بڑے دوست ہیں، عمران خان کے لیے وہ بڑا کچھ کرتے ہیں. میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو سسٹم جا رہا ہے اس کو مزید تقویت دیں گے اور فوج اور عوام کے درمیان جو ایک عمران خان کی شکل میں ایک درمیان سپیس آئی ہوئی ہے، اس سپیس کے اوپر مزید وہ ورک کریں گے. تو فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کے درمیان یہ دوسری ملاقات ہونے جا رہی ہے. اس میں اہم ترین چیزیں جو ہیں